بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے، یہ عزت ہی عزت دیتی ہے۔ جو قرآن پاک درست پڑھتا ہے معاشرے میں قاری کہلاتا ہے، جو اسے زبانی یاد کر لیتا ہے حافظ قرآن کہلاتا ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے عالم کہلاتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، جو اس کے ذریعے فیصلے کراتا ہے قاضی اسلام بن جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس سے جو بھی تعلق جوڑے وہ عزت ہی کماتا ہے۔ صدر پاکستان اپنے ساتھ قبر میں صدارت نہیں لے کے جائے گا، وزیر وزارت نہیں لے کے جائے گا، نواب قبر میں نوابی نہیں لے کے جائے گا، لیکن حافظ قرآن اپنے ساتھ حفظ قرآن لے کر جائے گا، قاری قرآن اپنے ساتھ قراءت لے کر جائے گا، عامل قرآن اپنے ساتھ عمل قرآن لے کر جائے گا۔ عزیزان محترم، آج آخری 10 پاروں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں 85 صورتیں مکی ہیں اور بقیہ 29 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کے کثیر مضامین مشترک ہیں۔ مثلا مکی صورتوں میں کثرت سے اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ کی قدرت غالبہ کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ ایسے ہی مکی صورتوں میں عقائد کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید مسلمانوں کو دلیر بناتا ہے، عقیدہ آخرت مسلمانوں کو نیک بناتا ہے، عقیدہ رسالت مسلمانوں کو متحد و متفق رکھتا ہے۔ اس طرح دیگر عقائد مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یوں ہی مکی صورتوں میں سابقہ عذاب والی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، سابقہ عذاب والی قوموں کے تذکرے ملتے ہیں تاکہ ان سے حصول عبرت کی جا سکے۔ عزیزان محترم، کچھ مکی صورتوں میں احکام شرعی بھی بیان ہوئے ہیں۔ بالخصوص سورہ حجرات کی روشنی میں 10 باتیں بتائی جائیں گی۔ ان 10 باتوں کو جو لوگ اپنا لیں گے وہاں مثالی بہترین ماحول بن جائے گا۔ کسی گھر کے لوگ چاہتے ہوں کہ ہمارے گھر میں مثالی بہترین خوشحال ماحول بنے، 10 باتیں اپنانی پڑیں گی جو سورہ حجرات میں عطا کی گئی ہیں۔ کسی علاقے کے لوگ، کسی ادارے کے لوگ چاہتے ہوں کہ ہمارا ادارہ مثالی خوشحال ادارہ بنے، 10 باتیں اپنانی پڑیں گی جو سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہیں۔ کسی ملک کے باشندگان چاہتے ہوں کہ ہمارا ملک بہترین خوشحال مثالی ملک بن جائے، باشندگان 10 باتوں کو اپنا لیں، بہترین خوشحال مثالی ملک بن جائے گا۔ ان 10 میں سے 6 خامیاں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور 4 خوبیاں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے۔ 4 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دیں تمام لوگوں کی باتوں پر۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دے، خواہ کوئی فوج ہو، عدلیہ ہو، عوام ہو، ان کو ترجیح نہیں دینی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دینی ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ولیمہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کاروبار کا معاملہ ہو۔ ہر معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو۔ اگر اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اسی کو ترجیح دینی ہے۔ معاشرہ کچھ بھی کہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ عزیزان محترم، دوسری خوبی یہ ہے وہاں کے لوگ رسول اللہ کا سچا عشق رکھتے ہوں۔ رسول اللہ کا سچا عشق وہاں کے مسلمانوں کو متحد و متفق رکھے گا۔
تیسری خوبی یہ ہے کہ کسی کمزور مشکوک بات کی بنیاد پر کسی کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، بلکہ افواہوں کی روک تھام کی جائے، تحقیق کے ذریعے افواہوں کی روک تھام کی جائے اور کسی بھی کمزور مشکوک بات کی بنیاد پر کسی کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ چوتھی خوبی جو ہم نے اپنانی ہے سورہ حجرات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ ماتحتوں میں لڑائی ہو جائے تو سربراہ کا طرز عمل درست ہو، جانبداری سے کام نہ لے، بلکہ نیوٹرل بن کر مداخلت کر کے صلح و صفائی کرانا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ یہ 4 خوبیاں ہیں، اور آگے 6 معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والی خامیاں ہیں۔ 6 معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والی خامیوں سے بچنا ہے۔ پہلی خامی یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں، گھر ہے، علاقہ ہے یا ادارہ ہے یا ملک ہے، تو وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانا حرام ہے، البتہ مزاح کرنا یا مذاق کرنا یہ جائز ہے۔ مذاق اڑانے میں کسی ایک کی دل آزاری کی جاتی ہے، دیگر کو ہنسایا جاتا ہے، جبکہ مذاق کرنے میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، صحابہ بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ تو پہلی جو خامی ہے 6 معاشرتی خامیوں میں سے پہلی خامی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری خامی یہ ہے کہ آپس میں عیب جوئی، تانا زنی نہیں کرنی۔ تیسری خامی سے بچنا ہے آپس میں توہین آمیز نام نہیں رکھنے، آپس میں توہین آمیز نام نہیں رکھنے۔ چوتھی خامی سے بچنا ہے بغیر ٹھوس ثبوت کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ پانچویں خامی سے بچنا ہے ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کسی کی جاسوسی نہیں کرنی۔ چھٹی خامی یہ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ غیبت ہے، غیبت نہیں کرنی۔ یہ 6 معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والی خامیاں سورہ حجرات کے آخر میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان 6 معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والی خامیوں سے بچنا ہے، اور سورہ حجرات کے آغاز میں جو 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنانا ہے۔ جہاں کے رہنے والے بھی ان 10 باتوں کا اہتمام کریں گے، وہاں خدا کی قسم یقیناً بہترین مثالی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے سمجھایا ہے اصل معیار عزت نہ کسی نسل میں ہے نہ کسی نسب میں ہے، بلکہ اصل معیار عزت معیار تقوی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔